معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کے لیے ایک بے بنیاد اور ایک موضوع روایت کا سہارا لے کر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گانے کے بڑے شوقین تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد نمبر 6 صفحہ 72 پر ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن فضیل حدثنا یزید عن سلیمان بن عمر بن الاحوص عن ابی برزہ قال تغنى معاویہ وعمر بن العاص، کہ ابو برزہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن العاص یہ گانا گا رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رقصا، کہ اللہ تم دونوں کو اچھی طرح فتنے میں مبتلا کرے، ودعاہما الی النار دعا، اور تم دونوں کو اچھی طرح جہنم کی آگ کے اندر جھونک دے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بالفرض اگر ایسا تھا ہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گانا گا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ کرتے، انہیں نصیحت کرتے، انہیں سمجھاتے کہ اسلام میں گانا حرام ہے، تم ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہو، اور حضور اس پر ان کو وعید سناتے۔ لیکن فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی واعظ کے، بغیر کسی نصیحت کے، بغیر کسی تنبیہ کے آپ کا بد دعا کرنا، یہ تو مزاج نبوت کے خلاف ہے۔ لہذا اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روایت من گھڑت اور موضوع روایت ہے جو گھڑی گئی ہے، حضرت معاویہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے سلیمان بن عمر بن الاحوص۔ اس راوی کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 555 پر کیا ہے کہ یہ راوی وضاع راوی تھا، کذاب اور جھوٹا راوی تھا۔ امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں کہتے ہیں کان یضع الحدیث، یہ حدیث گھڑتا تھا۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں معروف بوضع الحدیث، حدیث گھڑنے میں یہ معروف تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ متروکن۔ اسی طرح امام یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے روایت کرے۔ امام ابن عدی اس کے بارے میں کہتے ہیں اجمعوا، کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے علی انہ یضع الحدیث، کہ یہ حدیث گھڑتا تھا۔ اور امام ابن حبان بھی کہتے ہیں کان یضع الحدیث، کہ یہ حدیث گھڑتا تھا۔ مجھے بتلائیے کہ ان تصریحات کے بعد بھی ایک روایت کہ جو موضوع اور من گڑت ہے، اس روایت کا سہارا لے کر ایک جلیل القدر صحابی کی، معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت کو مجروح کرنا، وہ معاویہ بن ابی سفیان کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کہ اللہ تو معاویہ بن ابی سفیان کو ہادی اور مہدی بنا۔ اس شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لینا یقیناً یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی رافضی اور یہ کسی کافر کو ہی زیب دیتا ہے۔